طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 کے تحت آج ہماری تیسری ویڈیو ہے جو جیم اور با پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا، چھا وغیرہ ہے اور با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا، لیکن اس کیٹیگری میں نون اور یا شامل نہیں ہے، اس لیے کہ نون اور یا آخر میں جب ہو تو اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے، اور خصوصاً نون کی شکل تو تبدیل نہیں ہوتی ہے، البتہ یا کی شکل، یہ جو انڈا ہے، یہ بیضہ ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اور جیم یہاں پہ ہم جو بتاتے رہتے ہیں آپ کے سامنے کہ جیم جب با اور اس کے اخوات کے ساتھ شامل ہو جائے یا سین، شین، صاد، طا، ظا کے ساتھ، تو پر وہاں پر اس کی شکل کینچی نما ہوتی ہے، اس طرح۔ یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے یہ کینچی نما شکل رکھ دی ہے۔ جیم جب با کے ساتھ سین، سین، صاد، طا، عین، فا، قاف، واو اور ہا کے ساتھ ہو تو کینچی نما شکل اس کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جیم کے ساتھ ہم جب با کو ملا دیتے ہیں تو اس سے مراد چھوٹی با ہے، اور یا حوض نما، کٹورا نما جو با ہوتی ہے وہ ہم اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی با اور اس کے ساتھ جب جیم مل جائے تو پھر یہ اسی کے گود میں اس کو ہم رکھ دیتے ہیں، بائیں طور پر کہ اس کی سیدھ میں تقریباً نصف قط اس سے آگے شروع کر دیتے ہیں، ایک قط کے فاصلے پر دوسرے قط کے پاس، یعنی 2 قط اوپر اس کا جیم شروع کر دیتے ہیں، اور بقیہ با جو ہوتی ہے تو با بھی اس جیم کے وسط میں آ جاتی ہے۔ تو اس کی پیمائش بھی ہم نے بتا دی ہے پہلے سے کہ با کی جو پیمائش ہے زیادہ سے زیادہ 7 قط، کم سے کم 3 قط، اور درمیانے درجے کی جو با ہوتی ہے وہ 5 قط ہوتی ہے۔ تو اس جیم کو اس پہ ہم محنت کر لیتے ہیں اور ایک آسان طریقے سے انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہم نے یہاں پہ اس سے یہ 3 قط کے بعد ایک لکیر کینچی ہے یہاں پہ، تو اس پہ ہم نے ایک یہاں پہ اور یہاں پر اور درمیان میں جو فاصلہ ہم نے رکھ دیا ہے تو تقریباً 1.25 قط یہاں پر ہم نے فاصلہ رکھا ہے، اور پھر یہاں پر ہم ایک سلیب کی شکل میں اس کا اندر کا علاقہ بنا دیتے ہیں، اور اوپر اس کی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اس کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ اور بھی آسان ہو جائے۔ تو یہاں پہ 2 قط اوپر اس کے لیے ہم فریم بنا دیتے ہیں، وہ اس طرح کہ 2 قط میں جیم کا سہرا بنا دیتے ہیں۔ جیم کا سہرا پھر یہاں پر اس طرح بنا دیتے ہیں کہ 1.25 قط یہاں پہ جیم کے لیے اس طرح ایک نوک بنا دیتے ہیں، اور پھر نوک کو فوراً نیچے لے کے آتے ہیں، وہ بھی 1 قط کے فاصلے پہ، جہاں سے ہم نے یہ نوک شروع کیا ہے تو اس سے یہ بھی تھوڑا سا نیچے آ جائے گا یہ سہرا۔ اور جب یہ ہم نے بنا دیا تو اس کے بعد یہ والا حصہ آسانی سے اس سے تقریباً نصف قط یہاں پہ ایک ڈلوان بنا دیں گے۔ ڈلوان بناتے ہی فوراً اس کو اوپر لے کے جائیں گے، تو گویا کہ ہم نے ایک مرحلہ یہاں پہ مکمل کر دیا۔ اس کو ہم مزید تازہ کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم موٹا کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو اندر کا حصہ ہے، اب اس کو ہم اس طرح مکمل کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک قط لگا دیتے ہیں، اور قط کی مدد سے یہاں پہ یہاں سے اس کے ساتھ ملا کے اس کو یہاں پہ سیدھا نہیں نہ گول بلکہ یہاں سے ایک اس طرح کراس نکال دیتے ہیں، یعنی اندر کی جانب آ جاتے ہیں، پھر اس کو فوراً اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ فوراً نکالنے کے بعد پھر یہاں پر ایک پیارا نما شکل بنا دیتے ہیں۔ جب یہ بنا دیا تو اس کے ساتھ اوپر سے ایک اور لکیر لے کے آتے ہیں، اور وہ بھی اسی کے قریب آ جائے گا، بس وہ لکیر تھوڑی سی اس کے ساتھ ٹچ کر دیں گے۔ اور یہ دوسری بات، اہم بات جو بتانے لگا ہوں، اس کو ہم سیدھا تیز نہیں بنا دیں گے، بالکل تھوڑا سا ہم اس کو گول بنانے کی کوشش کر دیں گے۔ یہ ایک اہم بات میں نے بتا دی ہے آپ کے سامنے۔ یہ اس کے ساتھ ہم آگے، یہ اس کے قریب آگے، اور اس کے ساتھ یہاں پر بھی یہ، تو گویا کہ یہ جو لائنیں ہیں گویا کہ اس کے ساتھ اس طرح ملنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہاں پر ایک اس طرح شکل بنا دیں گے تکونی، یہ والی شکل، وی شکل،
ہم بنا دیتے ہیں اور اس کو ہم آپس میں ملانے کی کوشش کریں گے۔ تو گویا کہ یہ علاقہ پتلا ہے، یہ وی شکل، تو یہاں اس سے بھی تقریباً ایک قط، اور یہاں تو یہ سلیب کی شکل میں اس کا منہ ہم نے بنا دیا ہے، یہ کینچی نما شکل جو ہم نے بتاتے رہتے کہ اس طرح ایک کینچی شکل اس طرح۔ اب جب یہ بنا دی ہے تو بس اس کا اگلا مرحلہ اس کی جو باہ ہے وہ ہم نے بنانی ہے، وہ اس طرح کہ یہاں پہ اس کے منہ میں تھوڑا سا قلم ترچھا رکھیں گے اور اس کی سیدھ میں ہم یہاں پر اس کی پیمائش کریں گے، 3 4 اور یہ 5، اور درمیان کی جو گہرائی ہوگی وہ 1.25 ہوگی۔ تو پھر یہاں سے ہم ایک شاخ نکال دیں گے اور وہ شاخ یہاں سے یہاں تک لے کے آئیں گے، اور آرام آرام سے یہاں پہ یہ جو علاقہ ہے اس کے ساتھ اس کو ہم سیدھا کریں گے۔ تو گویا کہ یہ نہیں کہ گہرائی میں آگے ہے، جس طرح ہم نے مفرد میں اس کی تفصیل بتا دی ہے کہ یہ جو لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہوئے اس میں وہ غلطیاں ہم نہیں کرنی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے قلم کو یہاں پہ تھوڑا سا ترچھا رکھنا ہے اور یہاں پر اس کی جو پشت ہے ہم نے اس کو اس کے ساتھ لگانا ہے، یہ علاقہ اس کے ساتھ اٹھا دیا ہے، اور پھر یہاں پر ہم نے تھوڑا سا وقفہ لیا ہے، یہاں پہ بھی ہم نے وقفہ کر دیا، اور وقفے کے بعد پھر اس کا یہ اوپر دیوال ہم نے بنائی ہے اس کی، یہ دیکھیں، یہ آپس میں اس کو ہم تازہ کر دیں مزید، اور یہ اس کا جو ہے وہ ہاؤس ہم نے بنا دیا ہے۔ آخری مرحلہ اس کے نقطوں کا ہے، وہ نقطے جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ سلیب کی شکل میں ہم نے ایک ایک نقطہ بنانا ہے۔ دیکھو یہاں پہ اسی سلیب کو شروع میں دبایا، پھر اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ سیدھا کر دیا، پھر اس کے ساتھ دوسرا سلیب بنایا اور یہ اس طرح مکمل کر دیا۔ دوبارہ عرض کر دوں کہ یہاں پر جو مین پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اس کو ہم نے اس طرح بنانا ہے، اندر سے یہ جو ہے یہ گول بنانا ہے، اور باہر سے اس طرح وی شکل ہم نے اس کی بنانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک قط اور باہر سے تقریباً 2 قط اس کے بعد یہ بن جائے گا، اور اندر سے دونوں طرف سے ایک قط پورا بن جائے گا۔ یہاں ہم نے اس نقطے سے جو ہم نے یہ جو لکیریں لگائی ہے تقریباً 1/4 قط کے برابر، یہاں پر ہم نے قلم کا نوک شروع کرنا ہے، اور یہ اوپر جا کے یہ تقریباً یہاں سے 1/4 حصہ اور یہاں سے تقریباً نصف قط، اور اس طرح یہ بھی نصف قط اس کی گہرائی ہو جائے گی۔ اور نقطے کی بات یہ کہ یہ جو کونا ہے ہم نے اس کو معمولی سا گول کرنا ہے، اس کو تیز ہم نے نہیں بنانا ہے، اس طرح نوکیلا نہیں بنانا ہے۔ اس جیم کے لیے بھی ہم اس طرح نقطہ بنا دیتے ہیں۔ کٹ پین کے ساتھ لکھنے میں اور قلم کے ساتھ لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم اس طرح ایک نوک استعمال نہیں کر سکتے، نہ اوپر والا اور نہ دوسرا، بلکہ یہاں پر طریقہ یہ کریں گے کہ پورا قلم استعمال کر دیں گے۔ حال بتائیے کہ اس کو ہم تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے، اس طرح نہیں بلکہ اس کو منفی پہ استعمال کر دیں گے، دیکھیں یہاں پہ، اور اس پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ اور جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کھینچی نما شکل، اس پہ زیادہ پریکٹس، اس طرح پھر یہاں سے پھر یہ اصل جو خطاطی میں اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنی جو خطاطی کی اور عام جو لکھائی ہے اس کی سپیڈ کو ہم نے بہت کم کرنا ہے۔ اگر اس طرح سپیڈ لگاتے ہیں جس طرح ہم عام لکھائی میں ہوتی ہے تو خطاطی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ عام خوش خطی ہو جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ تدبیر کرتے ہیں ہم۔ تو کٹ پین کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا، اس طرح مارکر کے ساتھ بھی تھوڑا سا قلم کو مکمل استعمال کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو اور بھی ترچھا رکھیں گے۔
یہ دیکھیں، اور پھر یہ نک بنا دیا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ میں لے کے آیا، پھر اس کے بعد یہ پیارا نما شکل بنا دیے، اور پھر یہ بنا دیے۔ اس پہ زیادہ پریکٹس کر لیں، کیونکہ اس پہ عام لکھائی ہم کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ پیمائش نہیں ہوتی ہے، خاص کر جب کوئی بندہ پیراگراف کر لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، کچھ لکھ لیتا ہے، تو ہم پر پیمائش، اور خاص کر چھوٹے پن کے ساتھ پیمائش نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے اپنی عادت بنانی ہے۔ دیکھو یہاں پر یہ اس طرح یہ بنائی ہے، پھر یہ جب کر دیا، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، پھر اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ، اور اس طرح یہ، اور پھر یہ والا ایک ہی قلم کے ساتھ لکھے تو پھر یہ اس طرح لکھیں گے، اور یہ والا بنا دیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔